بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے، سائبر سیکیورٹی کے اندر کیریئرز کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے اور اپنے آپ کو بڑے لیول پہ لے کے جانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزو، سائبر سیکیورٹی کوئی نرسنگ اور میڈیکل لیبارٹری کی طرح کا کوئی کریئر نہیں ہے کہ آپ نے جناب ادھر ڈگری مکمل کی اور ادھر جا کے آپ نے نرسنگ کا یا لیبارٹری کا کوئی کام شروع کر دیا۔ بلکہ سائبر سیکیورٹی کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے کہ آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی 4-5 تو بڑی بڑی ڈومین ہوتی ہیں اور ہر ڈومین کے اندر کم از کم کوئی 4 سے 5 ڈیفرنٹ کریئرز ہوتے ہیں اور ان کریئرز میں سے ایک کریئر آپ کو بڑی سمجھداری اور ذمہ داری سے چوز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی ڈائمنشنز آئی ٹی کے کام کی بنے گی، آن لائن کام کی بنے گی، اتنی ڈائمنشنز آپ کی سائبر سیکیورٹی کی بھی بنے گی اور سائبر سیکیورٹی اسی انداز سے پھیلے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ چوروں نے، ڈکیتوں نے اپنے کام تو کرنے ہی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ جب انہوں نے اپنے کام نہیں چھوڑنے تو حفاظت کرنے والوں نے سیکیورٹی کے نئے نئے طریقے اختیار کرنے، تو لہٰذا آپ کی سائبر سیکیورٹی بھی اسی طرح سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو جناب سب سے پہلی اور بڑی ڈومین جو ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی کی ہے۔ اس میں جو مختلف کریئرز آتے ہیں اس میں نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر آتا ہے، پھر سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور سسٹم ڈیزائن، سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا کریئر، اور سب سے اہم ڈیٹا بریچ انویسٹیگیشن۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ڈیٹا بریچ کہاں سے ہوا، یہ چوری ہوئی کہاں سے۔ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ کہ جن کی دلچسپی اس ڈومین کے اندر ہے اور ان میں سے کوئی کریئر اپنانا چاہتے ہیں، اس ڈومین کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے۔ اس کے لیے آپ کو انٹرنشپ چاہیے، والنٹیئر ورک چاہیے، کوآپریشن چاہیے، دوسروں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈیٹیل اورینٹیڈ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کو سرسری اور ایزمپشن کی بنیاد پر نہ دیکھیں، بلکہ ہر چیز کو اس کی ڈیپتھ میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کام کو کرنے کے لیے جو لاجیکلی فوری طور پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ لینگویجز ہیں، ٹولز ہیں اور ٹیکنالوجی ہے کہ جو بھی اس سے ریلیونٹ ہے اس کے بارے میں آپ بالکل اپڈیٹ ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز اگر آج آ رہی ہے تو آج ہی آپ کو اپڈیٹ ہو جانا ہے، اس لیے کہ اگر آج اپڈیٹ نہیں ہوئے تو کل تک ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک ایسا ہو کہ جس کو آپ سنبھال نہیں سکتے ہوں۔ ایک اور چیز کہ جس کو میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں وہ ہے سرٹیفکیشن، کہ آپ کو پروفیشنل سرٹیفکیشن ضرور لینی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ کو کچھ کورسز ایسے لینے چاہیے کہ جن کا تعلق بزنس سے ہو۔ یعنی آپ پڑھتے سائبر سیکیورٹی ہیں، آپ نے کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ جو بھی کوئی چیز پڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بزنس کے کورسز لینے ہیں، انجینئرنگ کے کورسز لینے، اس لیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ بزنس کا نیٹ ورک ہوتا کس طرح سے ہے، تاکہ آپ اس سارے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جس انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس انوائرمنٹ کو سمجھ نہیں رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کی سیکیورٹی کو کیسے انشور کر سکتے ہیں۔ آپ نے فائنانس کا آڈٹ تو سنا ہوگا، لیکن سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی ایک آئی ٹی آڈٹ اور کنسلٹیشن کی ڈومین موجود ہے کہ جو بہت بڑی بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے اور پیسے اور ریونیو کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ اب آئیے اس کے کریئرز کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آڈٹ اور کنسلٹیشن کے اندر کون سے کریئرز موجود ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا کریئر ہے وہ ہے نیٹ ورک اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی آڈٹ، یعنی آپ اسے ایسا اسپیشلائزیشن اپنا سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ اب مجھے آگے کس سائٹ پر جانا ہے، کس ڈومین میں جانا ہے اور اس ڈومین کے اندر کون سے کام کو اور کس نیش کو پکڑنا ہے۔ اس میں جو دوسرا کریئر ہے وہ ہے پینیٹریشن ٹیسٹنگ اینڈ سیکیورٹی اسیسمنٹ، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے۔ اسٹینڈرڈائزیشن کو اپنا کریئر بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ بنیں گے اور ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ مختلف کمپنیز کو آپ اپنی سروسز دیں گے۔ اچھا، اس نیش کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں طرح کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، اور ان دونوں کا مسئلہ یہ
ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل لوگوں کو نان ٹیکنیکل کی بات سمجھ نہیں آتی اور نان ٹیکنیکل کو ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھ آتی. اب اگر یہاں پر آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے تو آپ اسی کا ایڈوانٹیج لیں گے اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آپ ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ایک نان ٹیکنیکل فرد کو آپ بڑے آرام سے ہائر مینجمنٹ کو یا کسی بھی فرد کو آپ بڑے آرام سے بورڈ کو کسی میٹنگ کے اندر سمجھانا ہے تو بہت آرام سے سمجھا لیں گے. لیکن اگر آپ کی یہ والی سکل اچھی نہیں ہے اور آپ اس ڈومین میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے لیے پہلے دن ہی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک نان ٹیکنیکل فرد سے بات سننی ہے اور ٹیکنیکل والوں کو سمجھا لینی ہے اور ٹیکنیکل والوں کی بات کو سمجھ کر نان ٹیکنیکل لوگوں کے سامنے آپ نے اچھے طریقے سے بات کو کمیونیکیٹ کر دینا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے آپ کا ایکسپوجر. آپ کا ایکسپوجر بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کا ایکسپوجر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اور بزنس کے دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں جہاں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے تو آپ کا جتنا اچھا ایکسپوجر ہوگا اور جتنے اچھے طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ ان کاموں کو کر سکیں گے. اس میں اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کر لیتے ہیں اور انالیٹیکل سکل کو اپنے کو انہینس کرنے کے لیے کوئی کورس کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو لیول کا کوئی کورس کر لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اور آپ کے بزنس کو بہت تیزی سے آگے بڑھا سکے گی. تو سائبر سیکورٹی کی جو تیسری بڑی ڈومین ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تھریٹ انٹیلیجنس اینڈ ڈیجیٹل فورینسکس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی تو اصل سائبر سیکورٹی ہے کہ جہاں اٹیکس ہوتے ہیں اور ان اٹیکس کی سائنس کو سمجھنا اور ہیکر کی سائیکالوجی کو سمجھنا یہی تو اصل کام ہے. یہی کام اگر آپ کو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے بادشاہ بن سکتے ہیں. اس ڈومین کے اندر جو سب سے پہلا کریئر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سائبر تھریٹ انٹیلیجنس اینالسٹ. دوسرا اہم کریئر جو اس ڈومین کے اندر آتا ہے وہ ہے انسیڈنٹ ریسپانس اینڈ اٹیک انویسٹیگیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس اٹیک کو سمجھنا ہے اور اس کی روٹس کو پکڑنا ہے کہ یہ روٹ کہاں تک جاتی ہے. تیسرا اہم کریئر جو اس میں آتا ہے وہ ہے سیکورٹی پلان ڈیولپمنٹ اینڈ تھریٹ ہنٹنگ. یہ کام بھی آپ کو کرنے ہیں. تو اس کے مطابق آپ کو پورے طریقے سے پلان بنا کے اور سارے انوائرمنٹ کو اپنے سامنے رکھ کر آپ کو کام کرنا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے اور اس ڈومین کے اندر اپنے کریئر کو سکسیسفل بنانے کے لیے کون سے کام ہے کہ جو آپ کو آج ہی سے اختیار کرنا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کو پرابلم سالور بننا ہے. آپ کا پرابلم سالونگ سکل اتنا مضبوط اور اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ 2 منٹ میں پرابلم سالو کر کے سامنے رکھ دیں. پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کوئی بڑے مارکا نہیں مارنا ہوتا بلکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پرابلم کو سالو کر دیں. دوسری چیز جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے وہ آپ کا پیشنس، آپ کا صبر اور آپ کا فوکس ہے کہ آپ کتنے صبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور چیز کو دیکھتے ہیں اور کتنا اچھا فوکس آپ رکھتے ہیں اور کتنی دیر تک اپنے فوکس کو مینٹین رکھتے ہیں. تیسری چیز جو آپ کے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سرٹیفکیشن لینی ہے. سرٹیفکیشن کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ڈومین یا جس بزنس کے اندر کام کر رہے ہو اسی سے متعلق آپ سرٹیفکیشن لیں تاکہ آپ کی مہارت اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے پالش ہو سکے. چوتھی چیز جو آپ کو سیکھنی ہے وہ ٹیکنیکل رائٹنگ سیکھنی ہے اور یہ چیز آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اچھی طریقے سے آ جانی چاہیے. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹریٹجی کی کرنے کے کام یہ جتنے میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں یہ آپ کو اپنی پڑھائی کے دوران دوسرے سال کے بعد یعنی 5ویں سیمسٹر سے آگے آپ کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے اور میرا کیا فیلڈ ہوگا اور کس طریقے سے میں نے آگے بڑھنا ہے. سائبر سیکورٹی میں جو چوتھی بڑی اور اہم ڈومین ہمارے سامنے آتی ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہے. اس میں جو سب سے پہلا کریئر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سیکورٹی فوکس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں کہیں آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کا کلائنٹ آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ نے اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اور اس کے انوائرمنٹ کے پیش نظر اور جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں جہاں جہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے ان ساری انوائرمنٹ کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کر سکے. اچھا سائبر سیکورٹی کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ سیکیور فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ کو اس طرح کا ڈیزائن کریں کہ جس کے اندر آپ ایک بہت
بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو پیش کر سکتے ہوں اور فرنٹ اینڈ سے چیزوں کو لوگ کاپی نہ کر سکیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ دیکھ کر کاپی کر لیتے ہیں یا پکچر بنا کے یا اسکرین شاٹ لے کر یا مختلف طریقوں سے یہ کام ہوتا ہے. یعنی ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا کہ جس کا کسی بھی طریقے سے اس کے فرنٹ اینڈ کو بھی چوری نہ کیا جا سکتا ہو. اور تیسرا کریئر اس کے اندر ایک اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی ایپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کو ٹیسٹ کرتی ہے. کہ آپ ایک ایپلیکیشن بنائی ہے، آپ نے ایک کمپنی کو دے دی کہ جناب آپ اپنے پورے نیٹ ورک کے اوپر یہ ایک ایپلیکیشن انسٹال کر دیں اور روز آپ اس کو چلائیں گے یا آپ اس کو پرماننٹلی آن رکھیں گے، اور کسی بھی انداز کی کوئی بھی ایسی خرابی یا نارملٹی کوئی چیز آئے گی تو یہ ایپلیکیشن آپ کو فوراً انفارم کر دے گی کہ کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے یا کوئی شخص اٹیک کر رہا ہے. اس فیلڈ کے اندر اپنے کریئر کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی پاپولر پروگرامز ہیں یا لینگویجز ہیں ان کے اوپر آپ کو گرپ حاصل کرنی ہے. نمبر 2، آپ نے انٹرنشپ سے اوائڈ نہیں کرنا، والنٹیئر ورک سے اوائڈ نہیں کرنا. نمبر 3 یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کورسز ہوتے ہیں ان کورسز کو آپ جتنے زیادہ کر سکتے ہو. کسی نے اگر ایک اینگل سے کورس ڈیزائن کیا تو اسے بھی کیجئے، کسی نے دوسرے اینگل سے کیا تو اس کو بھی کیجئے. تو یہ ساری آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو اس لرننگ کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ لیں گے تو ہر شخص ڈیفرنٹ وے میں آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ کلاس روم کے اندر تو آپ نے ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ اور اسپیسیفک ایک کورس کو سیکھا ہے نا، اس کو پڑھا ہے. لیکن جب آپ ڈیفرنٹ کورسز کو لیتے ہیں تو ہر شخص اپنے ایکسپیرینس اور اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق آپ کو چیزیں سکھاتا ہے. تو لہٰذا وہ چیزیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آخری چیز جس پہ آپ کو توجہ دینی ہے وہ ہے سرٹیفکیشن. جتنی زیادہ سرٹیفکیشن آپ کریں گے اس سے آپ کا سی وی بھی اپ ہوگا اور جاب مارکیٹ کے اندر آپ کی ایکسیس بھی زیادہ ہو جائے گی. اب آئیے جناب ہم بات کرتے ہیں جاب مارکیٹ کے حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں تو شاید اس کی جاب مارکیٹ نہیں ہے. نہیں بیٹا، پاکستان میں بہت اچھی جاب مارکیٹ ہے. آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ جاب مارکیٹ ہے کون سی. میں آپ کے سامنے کمپنیز کے ناموں کی لمبی لمبی لسٹ تو شاید نہیں بول سکتا، لیکن آپ کو میں مختلف سیکٹر بتا سکتا ہوں کہ آپ جب اپنے لیے سرچ کرنے لگیں تو آپ صرف اس اسپیسیفک سیکٹر کی کمپنیز کو ہی سرچ کریں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مثلا یہ ہے کہ آپ فار پروفٹ اور نان پروفٹ آرگنائزیشن کو سرچ کریں. سب سے پہلے یہ بڑی آرگنائزیشنز آپ کو ملیں گی اور ان کا کام بھی بڑا ہوگا اور ان کے اندر ایک سے زیادہ لوگ رکھے جاتے ہیں اور تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے آفیسز اور نیٹ ورک بھی بڑا ہوتا ہے. نمبر 2 پہ فورسز ہیں. فورسز کے اندر بھی سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بہت بڑا نیٹ ورک یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے نام سے وہاں پہ نیٹ ورک موجود ہے. آپ ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اپلائی کا طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ خود اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، تو جب ان کی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ اپلائی کریں گے اور وہاں پہ انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور پے اسکیل بھی بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو پروڈکٹ یا سروسز آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یعنی جو سروس دینے والی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کا نیٹ ورک زیادہ بڑا ہوتا ہے. مثلا 5 اسٹار ہوٹل ہیں تو وہاں پہ ان کا آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو سروسز دیتی ہیں، جن کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سائبر سیکورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، فائنینشیل کمپنیز ہیں، بینک ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ جتنے مختلف ادارے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا تو ہر ایک کا اپنا اپنا نیٹ ورک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہاں انہیں ہر وقت یہ ایک پریشر پڑا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی اٹیک نہ ہو جائے اور کوئی ہیکر نہ کر دے اور کوئی فلانی چیز خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو. تو یہ چیز رہتی ہے. تو اس لیے ان اداروں کے اندر آپ لوگوں کی کھپت بہرحال موجود ہے. پھر اسی طرح ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کمپنیز کی ہے. انٹرنیٹ کمپنیز ہیں، انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں، ٹیلی کام کمپنیز ہیں، کنسلٹیشن دینے والی فرمز ہیں، اور پھر گورنمنٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو، کسی بھی سطح پہ آپ بلدیہ ٹاؤن وغیرہ جہاں بھی آپ جائیں گے یا کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نادرا ہے تو نادرا کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کتنے لوگوں کے لیے جاب مارکیٹ وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے کہ نادرا جو ہے جیسے ہر ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل لیول پہ موجود ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح اور بہت سی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ جن کا نیٹ ورک ڈسٹرکٹ لیول تک پھیلا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس چیز کو سامنے رکھیں اور اپنے ٹارگٹ کو کلیئر اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور اس طریقے سے حاصل کرنی
کرنی ہے، اس سے پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور یہ کام اپنی سٹڈیز کے دوسرے سال سے آپ کو شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جو ہی آپ کی سٹڈیز مکمل ہو تو فوری طور پہ آپ اس کام کو مکمل کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام باتوں کو اپنے پاس نوٹ کر کے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو فالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔